قاری محمد عبداللہ صاحب رحمہ اللہ خان سے سوال کرتے ہیں کہ ایک عورت کی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا ہے، اسے اس کے خامد نے یہ الفاظ کہہ کر طلاق دی ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے۔ کیا رخصتی سے پہلے ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے؟ اور اگر ہو جاتی ہے تو جو الفاظ اس عورت کے خامد نے بولے ہیں اس سے اس عورت کو کتنی طلاقیں ہوئی ہیں اور آگے کیا کرنا ہے؟ مطلب نکاح وغیرہ کے حوالے سے کلیئر کر دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیے یہاں دو مسئلے الگ الگ ہیں اور یہ جو بات ہے یہ دوسرے مسئلہ کے متعلق ہے، اس کو پہلے ہم واضح کرتے ہیں پھر اس پر ہم دلیل پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی عورت کی رخصتی ہو چکی ہے، خاوند کے پاس چلی گئی ہے، خاوند کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے شب و روز، ایسی عورت کو اگر خاوند ان الفاظ سے طلاق دیتا جو آپ نے تحریر کیے ہیں کہ میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، ان الفاظ کہنے سے اس عورت کو 3 طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ عورت اپنے خاوند پر حرام ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ اس کو کہتے ہیں مدخول بہا عورت کا مسئلہ، یعنی ایسی عورت جس کی رخصتی ہو چکی ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی عورت جس کا صرف نکاح ہوا لیکن اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، جیسا کہ آپ نے ایک صورت تحریر کی ہے۔ ایسی صورت میں اگر خاوند اپنی بیوی کو انہی الفاظ سے طلاق دیتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، اگر ان الفاظ کے ساتھ طلاق دیتا ہے، اب اس عورت کو کہتے ہیں غیر مدخول بہا عورت۔ غیر مدخول بہا عورت کا حکم یہ ہے کہ اس کو جب پہلی طلاق پڑتی ہے تو پہلی طلاق سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے اور اس عورت پر عدت بھی واجب نہیں ہوتی۔ اب جب دوسری مرتبہ کہے گا تو یہ عورت اس کے نکاح میں بھی نہیں اور اس خاوند کی عدت میں بھی نہیں، اس لیے دوسری اور تیسری طلاق نہیں پڑے گی۔ گویا الگ الگ الفاظ کے ساتھ اگر کسی شخص نے اپنی اس بیوی کو طلاق دی جس سے ہم بستری ہو چکی ہے تو اس کو 3 طلاق پڑ جاتی ہے، اور اگر اس بیوی کو طلاق دی جس کی رخصتی نہیں ہوئی، ہم بستری نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، تو اس کو صرف پہلی طلاق پڑتی ہے، دوسری اور تیسری نہیں پڑتی۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مسئلہ الگ ہے اور یہ مسئلہ الگ ہے۔ جہاں تک آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ رخصتی سے پہلے، تو اس پر مستقل دلائل موجود ہیں۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم نے اس پر مستقل نوٹس تیار فرمائے ہیں فائل کی شیپ میں، مسئلہ 3 طلاق کے حوالے سے۔ اس میں دونوں مسئلوں کے دلائل موجود ہیں۔ چونکہ آپ نے دوسرا مسئلہ پوچھا ہے اس لیے دوسرے مسئلہ کے متعلق ہم 2 دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے المصنف، اس میں حدیث نمبر 11127 میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، 3 صحابہ ہیں، ان کا فتویٰ ہے۔ فرماتے ہیں اذا طلق البکر ثلاثا فجمعها لم تحل له حتى تنکح زوجا غیرہ۔ خامد نے اگر اپنی اس بیوی کو طلاق دی کہ جس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی، یعنی جس کی رخصتی نہیں ہوئی، اور طلاقیں 3 اکٹھی دیں ایک ہی لفظ کے ساتھ، خامد نے کہا کہ میری طرف سے تمہیں 3 طلاق ہیں، اس صورت میں یہ تینوں صحابہ فرماتے ہیں کہ اس عورت پر 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ فَإِنْ فَرَّقَهَا، اور اگر اس نے الگ الگ الفاظ میں طلاق دی، جس طرح آپ کی صورتحال ہے کہ میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، اگر الگ الگ الفاظ سے طلاق دی ہے تو یہ صحابہ فرماتے ہیں بانت بالأولا، پہلی طلاق سے یہ عورت خامن سے جدا ہو جائے گی، نکاح سے نکل جائے گی، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَانِ شَيْئًا، اور جو دوسری 2 طلاقیں ہیں یہ لغو جائے گی، یعنی ایک طلاق اس عورت پر پڑے گی، دوسری 2 نہیں پڑیں گی۔ اسی طرح سنن سعید بن منصور حدیث نمبر 1980 میں حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ کا فتویٰ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اخرجہن جمیعا لم تحل له، اگر خامد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہے نا ایک لفظ کے ساتھ ایسی عورت کو، تو پھر یہ عورت خامن پر حلال نہیں رہتی۔ فَإِذَا أَخْرَجَهُنَّ تَطْرَى، اگر اس نے الگ الگ الفاظ میں طلاق دی ہے، بانت بِأُولَى وَالسِّنَتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ، پہلی طلاق سے یہ عورت خامن کے نکاح سے نکل جائے گی اور دوسری 2 طلاقیں لغو ہو جائے گی۔
یہ دو دلیلیں تھیں۔ ان دو دلیلوں سے ثابت ہوا ہے کہ آپ نے جو صورت لکھی ہے اس میں اس عورت کو صرف ایک طلاق پڑی ہے، دوسری اور تیسری طلاق نہیں پڑی۔ اور جہاں تک دوسری بات تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے، تو بالکل واضح بات ہے کہ چونکہ صرف ایک طلاق ہوئی ہے، اس لیے اگر رضامندی ہو لڑکا اور لڑکے کی تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، حق مہر بھی نیا، گواہ بھی نئے، ایجاب و قبول بھی نیا۔ نکاح کے بعد خاوند کو صرف 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا، چونکہ ایک طلاق وہ پہلے دے چکا ہے، وہ کاؤنٹ ہو چکی ہے۔ آئندہ زندگی میں صرف 2 طلاقوں کا اختیار ہے۔ اگر اس نے زندگی کے کسی موڑ پر اپنی بیوی کو 2 طلاقیں مزید دے دی تو بیوی اپنے خاوند پر حرام ہو جائے گی۔ تو یہ مکمل مسئلہ تھا، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔